بسم اللہ الرحمن منصدو ماڈل کالج کے عزیز طلباء السلام۔ آج ہم جماعت دہاں کا لیکچر نمبر 9 پڑھیں گے۔ اس لیکچر میں سبق نظریہ پاکستان مصنف ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان 1912 میں ان کی پیدائش اور 2005 میں ان کی وفات۔ آج کے لیسن میں ہم بقیہ مطالعہ سبق اور مشق، پچھلے لیسن میں ہم نے کچھ سبق کا مطالعہ کر لیا تھا، تقریباً صفحہ نمبر 24 تک ہم نے اس کا مطالعہ کر لیا تھا۔ آج ہم جو بقیہ ماندہ سبق ہے اس کا مطالعہ کریں گے اور پھر ایکسرسائز کی طرف بڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 24 پہ ہم نے قومیت کی بات پڑھی تھی، جو اشعار لکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر جو پیراگراف ہے یہاں سے شروع ہو رہی ہے بات۔ قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے، یعنی پچھلے پیراگراف میں ہم نے قومیت ایک بنیاد پڑھی تھی، وہ قومیت کی بنیاد اہل مغرب کے نزدیک قومیت کی بنیاد، جو میں نے آپ کو سمجھائی تھی کہ اہل مغرب کے نزدیک قومیت کی بنیاد وطن پر ہے، کہ قومیں وطنوں سے بنتی ہیں۔ اسی کو نیشنلزم بولتے ہیں، کہ وطن جیسے پاکستانی، ہندوستانی، چائنی، افغانی، ایرانی، یہ جو کنسیپٹ ہے یہ اہل مغرب کا دیا ہوا ہے، اسلام کا دیا ہوا یہ کنسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام کے دیے ہوئے کنسیپٹ کے مطابق پوری دنیا کے مسلمان ایک قوم ہیں، پوری دنیا کے یہود ایک قوم ہے، پوری دنیا کے عیسائی ایک قوم ہے۔ تو آج ہم دوسرا کنسیپٹ پڑھ رہے ہیں۔ قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی، اور جو مغرب کے تصور قومیت سے جدا ہے۔ مغرب کا تصور قومیت اور ہے، اسلام کا تصور قومیت اور ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی فرمایا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت۔ اقبال شعر میں کہتے ہیں اس ربائی میں کہ اپنی ملت جو ہے نا اس کا قیاس مغرب سے نہ کر، کہ مغرب کے جیسے امریکن، اسی طریقے سے برٹش، جرمن، یہ وہ چیزیں، تو اس سے قیاس تو نہ کر، بلکہ تیرا جو کنسیپٹ ہے وہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، کہ اے مسلمان تیرا تعلق تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تیری قوم تو رسول ہاشمی کے ساتھ منسلک ہے، اس وجہ سے تو اپنے آپ کو کمپلیکس میں، احساس کمتری میں مبتلا نہ کر۔ تیرا ایک نظریہ بہت بڑا نظریہ ہے۔ ان کی جمعیت کا، اب یعنی اقبال بتا رہا ہے کہ مغرب کی جو جمعیت ہے ان کا ملک و نسب پر انحصار ہے، گورا ہے، کالا ہے، اسی طریقے سے امریکن ہے، جرمن ہے، فرانسیسی ہے، تو یہ جو ان کا کنسیپٹ ہے یہ مغرب کا دیا ہوا ہے وطن کی بنیاد پر۔ قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، کہ اسلام کی جو قوت ہے مذہب سے مستحکم ہو رہی ہے اس میں، یعنی پوری دنیا کا مسلمان اس میں، جیسے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل، فضیلت کی بنیاد کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ جو یہاں بھی وہی چیز سمجھائی گئی ہے کہ امت مسلمہ بس ایک کنسیپٹ ہے، اس کے سامنے کسی قسم کی جو وطنیت پرستی ہے وہ نہیں آنی چاہیے، کہ ایک طرف مسلم اور دوسری طرف پاکستانیت، افغانستانیت، ایرانیت، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اقبال اس چیز کی مخالف ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظریہ یہ، اور اسی میں یونٹی ہے، اسی میں اتحاد و اتفاق ہے۔ دیکھیں پوری دنیا کے عیسائی بھی تو ایک قوم بن جائیں گے، اس طرح پوری دنیا کے یہودی بھی تو ایک قوم بن جائیں گے، پوری دنیا کے مسلمان ایک قوم بن جائیں گے، تو اس میں اتحاد و اتفاق کا عنصر زیادہ پایا جا رہا ہے۔ اب یہاں بات سمجھائی گی اگلے پیراگراف میں کہ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی آئیڈیالوجی کی بیس پر۔ مغرب کی جو نظریت ہے وہ جغرافیہ، باؤنڈری، جیسے اب پاکستانی بھائی واگا بارڈر سے لے کر خیبر تک، یا بلوچستان سے لے کر کشمیر تک کا یہ جو باؤنڈری کے درمیان ایریا ہے یہ پاکستان، ادھر رہنے والے پاکستانی ہیں۔ اب یہ جغرافی اعتبار سے یہ مغرب کا دیا ہوا نظریہ ہے، حالانکہ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے، نظریہ ہے، ایک آئیڈیا ہے، یعنی یہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں ہے، نسل کے اعتبار سے نہیں، میں یہ جو ہے نا وہ فلاں نسل سے ہیں، فلاں
اجمی سے ہیں، فلاں عربی سے ہیں. تو اسی رنگ سے نہیں ہے کہ گورے ہیں، کالے ہیں، فلاں فلاں، وطن کی بنیاد پر بھی نہیں ہے، بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے. اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے. ملت، قوم، ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ، ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے. بھائی چاہے وہ افریقہ کا رہنے والا ہو، آسٹریلیا کا رہنے والا ہو، امریکہ کا رہنے والا ہو، ایشیا کا رہنے والا ہو، وہ سب کیا ہے؟ مسلمان ہیں. چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ کسی نسل سے بھی ہو. اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل تھے، ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بنا کر رہنا منظور نہ تھا جو اسلامی قومیت کے برعکس ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی تھی. یعنی ایک مسلم قومیت تھی جس میں ہر رنگ، ہر نسل کے لوگ موجود تھے، اور دوسری طرف ہندو تھا. ذات پات، چھوت چھات، بت پرستی، ایک لمیٹڈ سوچ رکھنے والے جو ہے نا طبقے کے نیچے مسلمانوں کو اقلیت بنا کر رکھنا درست نہیں تھا. اس وجہ سے پھر نظریہ پاکستان دیا گیا. چنانچہ انہوں نے اپنی جداگانہ قومیت یعنی اسلامی قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے ایک جدا وطن کا مطالبہ کیا، جس میں وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریہ زندگی، اپنے طرز معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکیں. ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے. یعنی یہ جو چیزیں نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدر، اسلامک لائف اینڈ ویلیوز، یہ جو ہے نا وہ یہ کا تصور جو ہے نا یہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے. اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی اور انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا. یعنی جب تک آپ اخوت کو، بھائی چارے کو، عدل و دیانت کو، خدا ترسی کو، انسانی ہمدردی کو اور بلند کردار کو جب تک اپنے اندر نہیں لائیں گے، آپ نظریہ پاکستان کو پروموٹ، ان کے نظریہ پاکستان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ ہم سے اخوت بھی مانگتا ہے، مساوات بھی مانگتا ہے، عدل بھی مانگتا ہے، دیانت بھی مانگتا ہے. یہ ساری چیزیں پھر اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ نے اخوت، بھائی چارے کا کام کرنا ہے، مساوات سے بھی کام لینا ہے، عدل سے بھی کام لینا ہے، بددیانتی نہیں کرنی، دیانتداری سے کام لینا ہے، خدا ترسی سے کام لینا ہے، انسانی ہمدردی بھی، ہیومینٹی بھی ہونی چاہیے، آپ کا کریکٹر جو ہے نا وہ بلند ہونا چاہیے. نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھی. نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا. اس کی چیز کو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. نظریہ پاکستان کا مقصد، آگے کوشچن بھی کیوں آئے گا، نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ، ایک ویلفیئر سٹیٹ بنانا پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے ایک ایسی رول ماڈل سٹیٹ قائم کرنا ہے جس کو لوگ دیکھ کر اپنی زندگیاں، اپنے جو ہے نا وہ سٹیٹ کا نظام بہتر کر سکیں. لیکن بدقسمتی سے جو مثالی مملکت بنانے کے لیے قائد اعظم نے کوششیں کی تھی، وہ مملکت حاصل ہوئی مگر مثالی مملکت بنانے ہم نہیں بنا سکے. اس میں ہمارے حکمرانوں کا، ہماری عوام کا، ہر ایک کا قصور ہے. پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا. انہیں پوری کوشش کی یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے. ان کے پاس دولت اور طاقت تھی، جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی، لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا، نظریے پر اصول تھا نا. اب دیکھیں کہ قائد اعظم کے پاس طاقت نہیں تھی. لوگ جمع ہوتے تھے، قائد اعظم کی سپیچ سنتے تھے، تقریر سنتے تھے، اور پھر یہ نعرے لگاتے تھے، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، سینے پہ گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے. یہ سلوگن، یہ نعرے اس وجہ سے بچہ لگا رہا تھا کیونکہ بچے کا نظریہ بن چکا تھا. نظریہ سب سے بڑی چیز ہے.
جس قوم کا نظریہ نہیں ہوتا وہ مال مویشیوں کی طرح اس کی حالت ہوتی ہے، جو مرضی آتا ہے ڈنڈے کی طرح اس کو ہانک جاتا ہے۔ اور آج تک جو مسلمانوں پاکستانیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری قوم کا نظریہ نہیں بنا، جو بھی آتا ہے 5 سال بعد ایک نئے ڈنڈے سے ہمیں ہانک کر لے جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس چیز پر سوچنا ہوگا کہ ہمیں ایک اپنا نظریہ پڑھنا ہے، اس کو نظریہ بنانا ہے، اور ہمارے حکمران طبقہ، ہمارا اشرافیہ یہ اس قوم کا نظریہ نہیں بننے دیتا۔ انہیں معلوم ہے کہ اس قوم کا نظریہ بن گیا تو پھر کیا ہے، ہماری حکومتیں نہیں چلیں گی، پھر ہم حکومت نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے حکومت برطانیوں کو مجبور ہونا پڑا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت، مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عملے پہ ہم کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان مرز وجود میں آ گیا۔ پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی ہے، اس کا شمار دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا ہے۔ جغرافیائی طور پر پاکستان ایک اہم جو ہے نا خطے میں واقع ہے، اس کی لوکیشن جغرافیائی طور پر بہت امپورٹنٹ کی اہمیت کی عامل ہے، بہت امپورٹنٹ ہے اس کی جغرافیائی سچویشن۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے اور ہمیشہ ترقی کرے تو نظریہ پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا ہوگا، جو پچھلے پیراگراف میں نے آپ کو بتائی ہے۔ یہاں بھی اس نے بتا دی کہ ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ تو پہلے نظریہ پاکستان کو سمجھنا پڑے گا تو ہم پیش نظر رکھیں گے۔ ہماری قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نظریہ پاکستان تھا کیا۔ اس کی بدولت ہم پاکستان کو زیادہ مستحکم اور شاندار بنا سکتے ہیں، یعنی نظریہ پاکستان ہی سولوشن ہے ہمارے پاس پاکستان کو مستحکم اور شاندار کا۔ ابھی آخر میں نظریہ پاکستان کا مقصد پھر اس نے ڈسکس کیا جو پچھلے پیراگراف میں تھا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے، اسلامک اینڈ ویلفیئر اسٹیٹ، اسلامک اینڈ ویلفیئر اسٹیٹ بنانا نظریہ پاکستان کا مقصد تھا۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں غداروں کی حکومت رہی ہے، جن کا جینا اور مرنا باہر رہا ہے۔ پاکستان میں صرف ان کی حکومت اور لوٹنے کا نظام رہا۔ قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ یعنی ایک طرف ایک ایسی چیز ہے جس کا بینیفٹ پوری قوم کو جائے گا، پورے پاکستان کو جائے گا، اور اس کے مقابلے میں آپ کا ذاتی بینیفٹ ہے، تو آپ ذاتی بینیفٹ کو قربان کر دیں۔ آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے کیا ہے، آپ کے ملک کو اس سے تحفظ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک طرف آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے، دوسری طرف ہے کہ اگر میں جان بچاتا ہوں تو پھر ملک کو خطرہ ہے۔ تو ایسے میں آپ اپنی جان قربان کر دیں مگر ملک کی آنچ پر حرف نہ آنے دیں، ملک کو آنچ نہ آنے دیں، ملک کو تکلیف نہ پہنچنے دیں۔ یہ مقصد ہے اس کا، ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا۔ لیکن برعکس ہو رہا ہے، الٹا ہو رہا ہے، ہم ذاتی مفاد کو تحفظ دیتے ہیں، قومی مفاد کو دو پہ لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ملک کا یہ حال ہے، اور یہ جہالت ہے اس کی۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالاتر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا۔ ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا یعنی مضبوط، طاقتور، مستحکم، اس کا بھی مطلب طاقتور، شاندار اور پرعظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اب ہم اس کے مشقی سوالات کی طرف بڑھیں گے، ایکسرسائز کی طرف۔ ایکسرسائز میں دو بڑی چیزیں ہیں، سوالات جوابات ہیں اور دوسرے الفاظ جملے۔ سوالات جوابات، سوال نمبر 1 ہے مشقی سوالات کے جوابات ہیں، اس کے اجزاء ہیں
اب اس کا جز نمبر 1 ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں، آپ کتاب سامنے رکھیں تو اس میں الگ جز ہے، مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں اپنی آزادی کب ختم ہوتی نظر آئی؟ سوال میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں اپنی آزادی کب ختم ہوتی نظر آئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اکبر بادشاہ کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس سبق کے شروع کے پیراگراف میں جب ہم اس کی ریڈنگ کر رہے تھے تو اس وقت میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ الفاظ یا یہ 2-3 سطریں جو ہے نا وہ آپ ہائی لائٹ کر لیں تو یہ اس کا آنسر ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، یعنی بے جز سوال نمبر 1 کی دوسری جز ہے، سلطان ٹیپو اپنی جدوجہد میں کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ سلطان ٹیپو اپنی جدوجہد میں کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ یہ سوال ہے اور اس کا جواب آپ کے سامنے۔ سلطان ٹیپو اپنی جدوجہد میں کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا۔ یہ جو چیز ہے نا، ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا، اس کو آپ نے ہائی لائٹ کر کے لکھنا ہے، اور انہیں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ وجہ یہی ہے کہ ٹیپو سلطان اپنی جدوجہد میں کامیاب نہیں ہوا کہ ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا تھا، لیکن یہ پورا آپ نے تفصیلی جواب لکھنا ہے تاکہ آپ کو پورے وہ بورڈ والا 2 نمبر دے سکے۔ اگلا سوال ہے، یعنی جیم جز، تحریک خلافت کیوں شروع ہوئی؟ اہم سوال ہے۔ پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1919 کے بعد ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بنیادی بات یہ تھی کہ ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا، انگریزوں نے ترکی کو یہ کہہ کر جرمنی سے الگ کیا کہ آپ الگ ہو جائیں، جب جرمنی کا ساتھ نہ دیں ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ جرمنی سے ترکی الگ ہو گیا، لیکن بعد میں انگریزوں نے دغا بازی کی اور پھر ترکی کے وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا۔ مسلمانوں کو اس سے بہت تکلیف پہنچی۔ مسلمانوں نے اپنی خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ یعنی اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ اب آگے دال جز ہے، دال سوال نمبر دال، یعنی چوتھا سوال، علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں پیش کیا؟ علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں کیا؟ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1930 میں الہ آباد کے اجلاس میں مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ اسی کو خطبہ الہ آباد کہتے ہیں۔ خطبہ الہ آباد کہتے ہیں کہ الہ آباد انڈیا میں 1930 میں الہ آباد کے مقام پر ایک جلسہ منعقد ہوا تھا جس میں قائد اعظم نے علامہ اقبال نے باقاعدہ طور پر پاکستان کے قیام کا مطالبہ کیا، مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ آگے دال جز ہے، دال جز، یہ تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے، یہ ہے ہے جز، دال یہ اور پھر اس کے بعد اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس پر رکھی؟ اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس پر رکھی؟ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کی اور کہا کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں۔ اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد، آپ مختصر لکھنا چاہیں پہلے شروع میں تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں، اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد جغرافیائی حدود پر رکھی، خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کی اور بنیادی جغرافیائی حدود پر استوار کر دی۔ آگے ہے مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر قائم ہے۔ یعنی مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے اور ایک کلمے کی بنیاد پر قائم ہے۔
नस्ल, रंग और वतन की बुनियाद पर नहीं, बल्कि एक नजरिए, एक अकीदे और एक कलमे की बुनियाद पर कायम है। आगे जी के सवाल, नजरिए पाकिस्तान का मकसद क्या है? जवाब आपके सामने, सवाल मैं पढ़ रहा हूं। नजरिए पाकिस्तान का मकसद क्या है? नजरिए पाकिस्तान का मकसद इस्लामी असूलों की तरवीज व इशाअत और अहले आलम के लिए मिसाली मुमलिकत का नमूना फराहम करना है। अलावाजी, नजरिए पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान को एक इस्लामी और फलाही मुमलिकत बनाना है। हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिसकी वजह से खुदा और उसके रसूल के सामने शर्मिंदा होना पड़े। हमारा जीना और मरना पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। कौमी मफाद के सामने ज़ाती मफाद को दिल से निकाल देना चाहिए। हर किस्म की ग्रोहबंदी से बालातर होकर तमाम पाकिस्तानियों की फलाह व बहबूद की कोशिश करना नजरिए पाकिस्तान को फ़रोग देना है। ठीक है अजीज तलबा, ये था नजरिए पाकिस्तान। यानी बुनियादी तौर पर आप कह सकते हैं कि नजरिए पाकिस्तान का मकसद एक इस्लामी और फलाही मुमलिकत बनाना है। आगे सवाल है कि शुदी और संगठन की तहरीकों के मकासद क्या थे? 2 तहरीकें थी। शुदी, हिंदुओं ने मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए शुदी की तहरीक शुरू की, यानी शुदी की तहरीक थी मुसलमानों को हिंदू बनाना, और संगठन ये थी कि मुसलमानों को ख़त्म करने की तहरीक थी। यानी एक जो है ना वो एक्सट्रीमिज्म की कायल थी संगठन, और शुदी जो थी वो नजरियाती तौर पर बदलाव का वाली तहरीक थी कि मुसलमानों को हिंदू बनाया जाए, और संगठन ये कहते थे कि जो हिंदू नहीं होता उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसको कत्ल कर दिया जाए। ये इन तहरीकों के बुनियादी मकासद। आगे आपके पास अल्फाज जुमले हैं जो मुरक्कबात को जुमलों में इस्तेमाल करें। सवाल नंबर 2 मजमूई तौर पर, पहला लफ्ज़ है कुफ्र व इलाद। मुसलमान कुफ्र व इलाद का गलबा देख कर उठ खड़े होते हैं। नफाक, औरंगजेब के बेटों के बामी नफाक की वजह से मुगलिया सुल्तनत का जवाल शुरू हो गया। बलबला, कायद-ए-आज़म की बलबला अंगेज क़यादत ने मुसलमानों को एक झंडे तले जमा किया। मुस्तहकम, नजरिए पाकिस्तान को पेश नज़र रख कर हम अपने मुल्क को मजबूत बना सकते हैं। ज़िक कहते हैं नुकसान पहुँचाना। क्या हमें पाकिस्तान के वक्त हिंदुओं ने मुसलमानों को हर तरीके से ज़िक पहुँचाने की कोशिश की? खुद मुख्तार, करारदाद पाकिस्तान की रूह से मुसलमानों की आज़ाद और खुद मुख्तार हुकूमत कायम करने का फैसला हुआ। जमीयत, मुसलमानों ने कायद-ए-आज़म की जमीयत में आज़ादी के असूल के लिए भरपूर कोशिश की। या हम कह सकते हैं जुमला कि इस्लाम जमीयत का पैगाम देता है, यानी इकट्ठे होने का पैगाम देता है। अखुवत, मसावत और अज़मत किरदार के बगैर नजरिए पाकिस्तान को फ़रोग़ नहीं दिया जा सकता। अमल पे हम, मुसलसल अमल, मुसलमानों के इत्तेहाद और अमल पे हम की वजह से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ गया। फलाह बहबूद, हमें हर किस्म की ग्रोहबंदी से बालातर होकर पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद के लिए कोशिश करना चाहिए। हमें हर किस्म की ग्रोहबंदी से बालातर होकर पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद के लिए कोशिश करना चाहिए। तलबा, ये था आपके सामने आज के सवालात भी और इसके जवाबात और उसके बाद सवाल जवाब अल्फाज जुमले। तो बस ये सबक को आपने तैयार करना है और इसके एमसीक्यूज़ जो है ना वो आपने इस चैप्टर के 30 एमसीक्यूज़ बनाने हैं, यानी मुमकिन 4 ऑप्शन बनाने हैं। दुरुस्त जवाब को सर्कल भी करना है पूरे चैप्टर से। बमा तारफ से आपने 5 से लेकर 8 तक एमसीक्यूज़ तारफ से बनाने हैं। बाकी जो तारफ बनाने हैं 22-25 वो आपने सबक से एमसीक्यूज़ बनाने हैं, और इस असाइनमेंट को आपने जो है ना वो कंप्लीट करना है। और जो ही आपको पैगाम दिया जाएगा आपने ये असाइनमेंट कॉलेज में पहुंचा देनी होगी। ठीक है अज़ीज़ तलबा, ओके, अल्लाह हाफिज़।